اللہ رب العزت اگر اس قرآن عظیم کو پہاڑوں پر نازل فرماتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، تو بڑے بڑے پہاڑ بھی قرآن عظیم کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا۔ صرف ٹوٹنے تک محدود نہیں ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہوتا جس کے اوپر میں اپنے قرآن کو نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن پاک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے اس کلام کی ہیبت جو ہے وہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا، بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس لائق بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو ہے وہ برداشت کر لیا۔ خدائے تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو جس طریقے سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے بے آئینہ ہی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت جو اللہ کا کلام ہے اس کی تجلی کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارہا کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ بھی ہوا، مخاطبہ بھی ہوا، آپ سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن سارا کچھ پردے کے پیچھے سے ہوتا رہا۔ کافی عرصہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر لقاء کا شوق پیدا ہوا، ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ رب العزت تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو مجھے دکھا دے اپنا آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم تاب نہیں لا سکو گے، تم میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی ربی ارینی، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر اپنی نظر ڈالو، میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر میری تجلی کو اس پہاڑ نے برداشت کر لیا اور تم نے بھی برداشت کر لیا تو میں تمہیں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سامنے والے پہاڑ کے اوپر ڈالی تجلی۔ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو ڈائریکٹ جو ہے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ پہاڑ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، اللہ کا کلام بیان فرماتا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حالانکہ تجلی ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر کے گر گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی تجلی ہو یا اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کی تجلی ہو، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ذات کی تجلی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے، اور اللہ کی صفت کلام کی تجلی کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی عظمت۔ اب یہ قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ملا، میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن نبیوں کے جانے کے بعد ان کی امتیں گمراہ ہو گئی، ان کی امتیں جو ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئی، لیکن میں تمہارے درمیان ایسی موٹی اور ایسی بھاری بھرکم دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم ان کے دامن کے ساتھ وابستگی رکھو گے، تم ان کے دامن کو تھام کر کے رکھو گے، لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
اولہ کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ نور الہدیٰ، اس میں تمہارے لیے روشنی ہے، والہدیٰ، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے۔ زندگی کی کسی موڑ کے اوپر یا اپنی زندگی کے بڑے سے بڑا کوئی معاملہ آپ کو پیش آ جائے، درپیش آ جائے، تم اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہو گے، تم راستہ ڈھونڈنا چاہو گے، تو یہ قرآن عظیم تمہاری ہر موقع کے اوپر رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی، یا ہم نے اتنا علم حاصل نہیں کیا، اپنے اندر وہ کیپیسٹی، وہ اپنی طاقت پیدا نہیں کی کہ ہم اس قرآن سے جو ہے رہنمائی حاصل کر سکیں، یا اس قرآن کی بارگاہ میں جا کر کے دنیا اور آخرت کی ساری بلندیوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ قرآن عظیم تو ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اغیاروں نے بھی اس کی طرف رغبت کی اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہی، وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر کے جو ہے ستاروں تک پہنچ گئے۔ وثانی اطراتی، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے، ان دونوں کے دامن کو تم تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن عظیم جو اتنی عظمت والی کتاب ہے، کیا ہر چیز کا اس کے اندر روشن بیان ہے کہ قرآن کریم کو اگر ہم تھام لیں گے تو کیا قرآن کریم ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم سے ہماری ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ساتھ میں اپنے اہل بیت کا بھی ذکر کیا کہ قرآن کو بھی تھامنا ہے اور اہل بیت کو بھی تھامنا ہے۔ قرآن عظیم بہت عظمت والی کتاب ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے صوفی کامل ہے، ولی کامل ہے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ یہ میرا چھوٹا سا بکسہ ہے اور یہ لے جاؤ اور یہ فلاں دریا کے اندر بہاؤ۔ مرید جو کامل مرید ہوتا ہے، جیسا پیر حکم کرتا ہے، جیسا مرشد حکم کرتا ہے، اس کی تکمیل پیر ویسے ہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے وہ بکسہ لیا اور لینے کے بعد جب دریا کے اندر اس بکسے کو رکھنے لگے تو دریا نے اپنی راہیں چھوڑ دی اور بڑی محبت کے ساتھ اس بکسے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب یہ منظر جو ہے اس مرید نے دیکھا تو واپس آیا اور پوچھنے لگا کہ میں آپ سے کچھ سوال نہ کرتا، نہیں پوچھتا، لیکن اس بکسے کو جب میں نے دریا کے حوالے کیا، سمندر کے حوالے کیا، اور جس طریقے سے اس نے اس کو ایکسپٹ کیا، لیا، قبول کیا، وہ جو ہے ایک انوکھا ہی منظر تھا۔ مسجد شریف کے لیے خصوصی طور پر آپ کے سامنے اجازت بھائی آ رہے ہیں، خصوصی طور پر قادریہ مسجد کا تعاون جو ہے آپ فرمائیں گے 150 روپے سے مسجد کی ضرور جو ہے معاونت کریں گے۔ پہلا چندہ اور پہلی جو تعاون ہے وہ مسجد شریف کا ہے، کیونکہ جمعے کے چندے سے سارا مسجد کا انتظام انسان چلتا ہے، لہٰذا اجازت بھائی آئیں گے، آرام و سکون کے ساتھ آپ پیسہ نکال کے رکھیں گے، جلدی ان کو مسجد کے تعاون سے جو ہے فارغ کریں گے۔ جب یہ مسجد کے تعاون سے فارغ ہو جائیں گے تو صدقہ خیرات یا صدقہ فطر کی کوئی اگر رقم ہو تو جو ہمارے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، بالخصوص ہمارا بچیوں کا مدرسہ گامسر میں نگالی میں، آپ حضرات کے پاس اگر ہے وہ خصوصی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مدرسہ دارالربیہ سنئی غوثیہ مدرسہ ہے، وہاں کے ہمارے قاری صاحب نے وہاں سے مدرس بھیجے ہیں حافظ شکیل صاحب کو، تو آپ ان کا بھی جو ہے وہ تعاون فرما دیں گے۔ ایک شخص ہے جو ہاتھ پیر سے معذور ہے، کرنٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر جو ہے بیکار ہو گئے، گیٹ کے اوپر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس کا بھی تعاون فرمائیں گے۔ باقی جتنے مساجد مدارس والے ہیں رمضان شریف میں چندہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹیمیں ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن ہمیں آپ ہی سے کہنا ہوتا ہے بس اللہ آپ کو دیتا رہے، آپ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ خصوصی چندہ مسجد شریف کا، اس کے بعد مدارس کا خصوصی چندہ آپ پیش کریں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد بارک وسلم علیہ۔ وقت بہت کم ہے، آپ مختصر سنیں گے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ آپ نے وہ منظر جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، ورنہ اگر وہ منظر آپ نہ دیکھتے تو میں بیان نہیں کرتا۔ توجہ میری طرف آپ رکھیں گے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 12 سال میں نے شب و روز محنت کر کے ایک کتاب لکھی، جس کتاب میں تصوف کی ساری باتیں لکھی، سارے نکات لکھے، سارا کچھ لکھا۔ پھر 12 سال میں اس کتاب کے نوک وغیرہ سنبھالنے میں لگ گیا، اس کی اور خوبصورتی میں لگ گیا کہ کوئی کمی کوتاہی نہیں رہ جائے۔ 24 سال گزر گئے اور 12 سال کے بعد 12 سال میں اس سوچ میں رہا کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا جائے۔ آج مختصر 36 سال میں
میں نے اس کتاب کو لکھا جو تصوف کے باریک رموز و اسرار اس میں بیان کیے گئے، لیکن 36 سال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باجزید قرآن عظیم کے سامنے تیری اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ قرآن عظیم کے بعد تو کسی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔